منٹ میں چارجر لگا رہا تھا، بیٹری بالکل زیرو ہو گئی تھی تو اس وجہ سے۔ جی اچھا نادر صاحب، اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورۃ المائدہ کے اندر یعنی کہ 117 ہے جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان پر شاہد تھا جب تک میں ان میں موجود رہا، جی جب تو نے میری توفی کر لی تو تو ہی ان پر رقیب تھا۔ جی اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ایک اپنی شہادت کہہ لو یا گواہی کہہ لو دے رہے ہیں۔ ہوں اچھا ایک شہادت یہاں ہے، ایک سورت النساء آیت نمبر غالباً 158 بنتی ہے یا 159 بنتی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جی آگے ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہاں بھی شہادت وہ دے رہے ہیں، جی یہ دوسری شہادت ہے، یعنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہاں بھی وہ شہادت دے رہے ہیں۔ تو ان دونوں شہادتوں میں ذرا فرق واضح کر دیں مہربانی ہو۔ یہ جو پہلی شہادت ہے نا، جو سورہ مائدہ والی ہے کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، یہ جو ہے نا وکنت علیہم شہیدم، کہ میں ان کے اوپر شہید تھا، نگران تھا یا گواہ تھا جب تک ان میں تھا، ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت رقیب علیہم۔ یہ جو شہادت ہے نا، یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میری زندگی میں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری زندگی میں انہوں نے شرک نہیں کیا، تو یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس کا ذکر نا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا کی ذات کے ساتھ شریک بنایا جاتا نا، تو وہ قیامت والے دن کہیں گے کہ ہم تو تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو اس کے متعلق غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ جو ہے نا شہادت، یہ ان کے مواحد ہونے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں وہ مواحد رہے تو میں اس بات کا گواہ ہوں۔ دوسری وہ جو آپ شہادت وہ پوچھ رہے ہیں نا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ کس کے اوپر؟ یہ جو بات اوپر بیان ہو رہی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ جو قرآن ہے، جو کلام ہے، یہ جو بات بیان ہو رہی ہے، یہ قیامت کے دن ان کے اوپر گواہ ہوگی بات۔ ہاں جی اچھا اس میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جو ہے آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اچھا ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی اور جتنے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا سید شاہ صاحب السلام علیکم جی ویسے کچھ کہہ رہے ہیں؟ پھر میں بھی سوال کر لیتا ہوں، وہ چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے جو ہے نا آل عمران کی جو ہے 81 ہماری والی جو ہے وہ، اور سورہ صف کی جو 6 ہے ہماری، اس میں جو مساق الانبیاء والی جو آیت ہے وہ اس کا صرف ترجمہ آیت اور ترجمہ پڑھ دیں، اور مساق کس سے لیا گیا وہ بتا دیں، اور سورہ صف میں جو اسم محمد ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا اتنی سی بات بتا دیں آپ۔ اتنی ساری چیزیں پوری چھوٹی سی وہ جو ہے نا سورہ آل عمران میں کیا ہو گیا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83 ہے، وہ 83 ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا نہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ والی آیت ہے نا۔ ہاں جی، باعث اخذ اللہ ميثاق النبی۔ جی وہی۔ ہاں 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، ٹھیک ہے، نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو کہ اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو کہ تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرونہ، تم اس کے اوپر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ قال اقررتم، تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا میرے اس عہد کے اوپر، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس کے اوپر تم نے پختہ عہد لے لیا ہے۔ قالوا اقررنا، ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ نے کہا کہ تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں خود بھی گواہ ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا، اور نبی سے عہد لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی معرفت اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ عہد لیتا ہے، کیونکہ نبی تو زندہ نہیں ہوتا نا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب بھی تمہیں میں کتاب اور حکمت دے چکوں اور تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تو اگر تو اس میں آپ نبی سے مراد نبی ہی لیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ضروری ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں اگلے نبی تک، کہ جب اگلا نبی مبعوث ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، یہ ضروری ہے پھر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نبی کی معرفت اس کی قوم سے عہد لیتا ہے، کیونکہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے لیکن ان کی قوم زندہ ہے، تو قوم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو نبیوں سے عہد لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کی امت۔ اچھا، یہی عہد، اسی عہد کا ذکر نا سورہ احزاب کے اندر بھی ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ من کا، کہ تجھ سے بھی ہم نے عہد لیا، سارے نبیوں سے تو لیا ہی لیا۔ تو یہ جو ہمارے ہیں نا کچھ مطلب جو علماء، جو غیر احمدی علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لیا ہے تمام انبیاء سے عہد، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہی عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، یہ وہی والا عہد ہے وہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِن کا، اور تجھ سے بھی لیا، وَمِن نوح، اور نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی، وَموسیٰ، اور موسیٰ سے بھی، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ وہی والا عہد ہے، وہ یہ جو باقی جو انبیاء سے لیا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کا آنا پاسبل ہے یا رسول کا آنا پاسبل ہے۔ اگر یہ پاسبل ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہ لیتا اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے اندر اس کا ذکر نہ کرتا کہ وہ من کا، اور تجھ سے بھی عہد لیا۔ من کا کے جو الفاظ ہیں نا، یہ بتا رہے ہیں کہ باقی انبیاء سے تو لیا ہی لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اس لیے حضور سے عہد لیا گیا ہے۔ پاسبلٹی ہے کہ رسول اور نبی آ سکتا ہے۔ اگر یہ پاسبلٹی ہوتی نہ، مطلب یہ امکان ہی نہ ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ عہد ہی نہ لیتا، کیونکہ پھر عہد لینا بے حکمت ہوتا۔ پھر عہد لینا یہ بتا رہا ہے کہ امکان موجود ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور آئے گا ضرور۔ اس کا سورہ آل عمران کے اندر ایک اور ذکر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، پھر آپ نے وہ جو احمد کے لفظ کا ذکر کیا ہے کہ احمد کا مطلب کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں آج۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ دیکھیں جی، آ گئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے تورات میں سے گزر چکا ہے، ومبشرا، اور بشارت دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آ گیا۔ کون بلا؟ احمد۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے، یعنی کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، چشتی، قادری، نقشبندی، سور وردی، اہل تشیع وغیرہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے بھائی، ہم تو نہیں اس کو مانیں گے۔ اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو احمد رسول کا آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم جائے گا تو احمد آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہی نہیں تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہی نہیں ہے، فرما رہے نا وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایسے رسول کی اپنے بعد بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اگر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ، قائم اور دائم ہیں، اوپر حیات ہیں، تو ان کا بعد تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو گزرے ہی نہیں ابھی، ان کا اس دار فانی سے تو گزر ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو جی رہے ہیں ابھی۔ جب وہ فوت ہوں گے تو ان کا بعد قائم ہوگا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی چاہیے، پھر حضور کو آنا چاہیے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احمد رسول آ چکا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ احمد رسول کا آنا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم چلا گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ احمد نے بہرحال عیسیٰ ابن مریم کے بعد آنا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ دوسری، اس میں جو لفظ احمد ہے نا، اس کے اوپر نا بڑے لوگ بیچارے بہت ان کو مشکل پیش آتی ہے، کئی احمدی بھی جو ہے نا ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد۔ جو محمد نام ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، اور جو احمد نام ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ جس طرح موسوی شریعت کے اندر حضرت موسیٰ جلالی نبی تھے اور عیسیٰ ابن مریم جمالی نبی تھے، ایسے ہی امت محمدیہ کے اندر جو محمد نام ہے وہ جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو احمد نام ہے وہ جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں، ایک محمدی شان ہے اور دوسری شان ہے احمدی۔ تو محمدی جو شان ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے حضور کے وجود کے ساتھ دور اول کے اندر۔ یہ جو حضور کی احمدی شان ہے یہ حضور کے دور ثانی کے اندر ظاہر ہوگی۔ یہ نام بیسیکلی ہے حضور کا ہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے، لیکن یہ نام حضور کے کسی کامل غلام کو دیا جائے گا جو کہ امام مہدی ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ نام جو ہم مرزا صاحب کو احمد بولتے ہیں نا، یہ ان کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ بطور استعارہ یا تمثیل کے ان کو ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ اصل یہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، لیکن یہ ظاہر حضور کے ایک کامل غلام کے ذریعے ہونا ہے۔ حضور کے دو دور ہیں، ایک دور اول ہے اور ایک دور ثانی ہے، اور چونکہ امت محمدیہ کو امت موسویہ سے مشابہت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو کہ تم پر شاہد ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ تو کما کا جو لفظ ہے نا، یہ مشابہت کو ظاہر کر رہا ہے،
کہ امت محمدیہ کو امت موسویہ سے مشابہت ہے، اور چونکہ امت موسویہ کے اندر 14ویں صدی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا جو کہ بطور مسیح آئے اور خاتم الخلفاء کے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کامل غلام تھے، اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی 14ویں صدی کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام کو بھیجا جانا تھا جو کہ امام مہدی اور مسیح بتایا گیا ہے، تاکہ دونوں سلسلوں میں مشابہت تام ہو جائے۔ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تمہاری طرف بھی بھیجا، تو اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشابہت خود قائم فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت یہود کے اس قدر مشابہ ہو جائے گی کہ جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے، اور اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی شخص اٹھے گا اور اپنی ماں سے زنا کر کے اس مشابہت کو پورا کر دے گا۔ بالکل بالشت ہمیں یہود سے مشابہت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو دو سلسلے ہیں یعنی امت موسویہ اور امت محمدیہ، ان کو آپس میں شدید مشابہت ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ کی شریعت میں دو شانیں ظاہر ہوئیں، ایک موسوی شان اور ایک عیسوی شان، جلالی اور جمالی، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو شانیں ظاہر ہوں گی، ایک محمدی شان ایک احمدی شان۔ محمدی شان جلالی ہے، احمدی شان جمالی ہے، اور وہ جو جمالی شان ہے وہ حضور کے بنفس نفیس، حضور کے اپنے وجود کے ذریعے نہیں بلکہ حضور کے ایک کامل غلام کے ذریعے وہ شان پوری ہونی ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایک یہ بھی حکمت ہے کہ وہ جو آنے والا امام مہدی ہے اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد اسی لیے رکھا ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بھی راز ہے، اس کو اپنا کامل پرتو بتایا ہے کہ وہ حضور کا کامل غلام ہے، یعنی وہ میری اطاعت میں اتنا کھویا گیا ہے کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ محمد ہی بن گیا۔ تو یہ جو احمدی شان، جو احمد لفظ ہے نا، جو ہم مرزا صاحب کو احمد بولتے ہیں، یہ مرزا صاحب کو استعارتاً ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ مرزا صاحب کا ذاتی نام نہیں ہے۔ نادر اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ پوری سٹوری تو آپ نے اچھا سنا دی، لیکن اس کا کوئی سید صاحب رک جائیں، آپ سید صاحب آپ رکیں، آپ کی مہربانی پلیز، یو ہیو ٹو سائلنٹ پلیز۔ جی نادر بھائی آپ کمپلیٹ کریں بات، مجھے اس پہ سوال پوچھنا ہے بھائی۔ جی میں نے کر لی، کمپلیٹ کر لی جی۔ اچھا اب بات یہ ہے یہاں پہ آپ نے مجھے چیزیں کلیئر کر دیں ہیں۔ ایک تو مجھے یہ آپ کلیئر کر دیں کہ جو آپ نے یہ بولا ہے کہ جو یہ احمد نام ہے، اب آپ نے پہلے تو کہا کہ یہ جو ایک رسول کی بات ہے وہ ایک رسول ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہہ دی کہ جیسے موسوی اور عیسوی یہ دو جلالی اور جمالی تھا، اسی طرح میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو اب محمدی شان کے اندر تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ احمدی شان کے اندر جو آئے ہیں وہ مرزا صاحب آئے ہیں۔ تو یہاں پر جو سورہ صف کے اندر اس میں جو احمد ہے وہ بیسیکلی جس شان میں آئے ہیں وہ آئے مرزا صاحب ہیں، اور وہ مرزا مطلب چونکہ احمد بن کے تو وہی آئے ہیں دوسری شان کے اندر، ایسا ہی ہے نا یہ؟ جی اصل میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو اپنی آمد ہے نا، وہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوئے ہیں، اور چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت کے اندر جو بھی آئے گا وہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ حضور کے راستے سے آ رہا ہے۔ آپ نے بھائی بول دیا کہ آپ ان کو محمد ہی سمجھتے ہیں، جو مرزا صاحب ہیں ان کو آپ محمد ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں آپ سمجھے نہیں، میں عین محمد ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، عین محمد نہیں سمجھتے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پرتو۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ لوہے کو آگ میں رکھیں تو وہ جو لوہا ہوتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اگر کھویا جائے اور اس کا وہ اپنے وجود کو فنا کر دے، اپنے وجود کو بیچ میں سے ہٹا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر حضور کا سایہ بن جائے، حضور کا غلام بن جائے، ایسے شخص کو قرآن کی اصطلاح کے اندر عین محمد تو نہیں کہا گیا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر سورہ جمعہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو وہ جو پہلی بعثت ہوئی ہے نا وہ امیین کے اندر ہوئی ہے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ 1400 سال پہلے مکہ میں ہوئی. آگے کیا فرماتا ہے سنیں، وآخرین منہم، اور آخرین کے اندر بھی بعثت ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ مجرور ہے، سوری منصوب ہے، سوری مجرور ہے، یعنی کہ اس سے پہلے باسا فی کا جو صلہ ہے نا وہ فی پہلے آیا ہوا ہے. اچھا جی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. آگے فرماتا ہے کہ وآخرین منہم، اور آخرین کے اندر، آخرین کا مطلب ہے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی امیین کے علاوہ ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو کہ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کا ابھی کانٹیکٹ نہیں ہوا، وہ بعد میں آنے والے ہیں. تو ان کے اندر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، لیکن وہ کیسے ہوگی؟ وہ حضور کے کامل غلام کے ذریعے ہوگی. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا سورہ جمعہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کے صحابہ میں حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کسی بھی صحابی کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا، صرف حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریہ ستارے پر چلا گیا ہوگا تو اس کی قوم میں سے کوئی ایک شخص یا بہت سارے اشخاص اس ایمان کو زمین پر لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت. ایک منٹ ویسے ایک منٹ ذرا. حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے اہل بیت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بعثت امیین میں ہے، دوسری آخرین میں ہے. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جو کہ عرب نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو کیا چیز بتا رہی ہے کہ وہ جو آنے والا امام مہدی ہے وہ فارسی النسل ہے، لیکن وہ ایک جہیز سے تو یہ ہماری جو تشریح ہے نا جماعت کی، وہ یہ ہے، میری معذرت میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں. ایک بعثت حضور کی اپنی ذات کے ساتھ جو کہ فزیکلی ہو چکی ہے پہلے، دوسری جو بعثت ہے نا وہ حضور کی روحانی بعثت ہے، اور وہ امام مہدی کے ذریعے ہوگی، اور اس کو احمد کا نام دیا ہے. لیکن چونکہ وہ بعثت حضور کی ہی ہے لیکن کسی اور وجود کے ذریعے ہے، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے وہ پیشگوئی کروائی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے نا وہ حضرت موسیٰ نے کی، اور حیرت انگیز طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی پیشگوئی کی وہ احمد کی، محمد کی نہیں کی. اس میں اشارہ یہ تھا کہ ہر ایک نے اپنے دوبارہ آنے کی خبر دی ہوئی ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کے اندر امام مہدی کا آنا یا عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا یا عیسیٰ ابن مریم کا آنا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کے 1400 سال کے بعد. اس لیے خدا نے یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کروائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی حضرت موسیٰ نے کی. یعنی ہر ایک نے اپنے بروز کی پیشگوئی کی ہے، اپنے مسیل کی پیشگوئی کی ہے. تو یہ تھوڑا سا گہرا مضمون ہے، مجھے پتا ہے آپ کو شاید ابھی اتنا سمجھ نہیں آئے گا. مجھے بس میرا سوال ہے نا یہاں پہ، میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اب آپ نے اتنا ایکسپلین کیا بہترین طریقے سے، اس میں ذرا یہ مجھے بتا دیں. اب میں یہ سمجھنا یہ چاہتا ہوں یہاں پر، اب آپ نے یہ کہا کہ بندے تو دو ہیں، ٹھیک ہے، دو ہیں، ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے مرزا صاحب. پہلے جو آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پہلی بعثت ہوئی، پہلی دفعہ یا پہلا جنم کہہ لو آپ ان کا ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہوا جس کے اندر وہ احمد آپ نے ان کو بنایا کہ وہ احمد ہو گئے. اب جب یہ احمد ہوئے ہیں تو اب جسم چینج کر لیا، مطلب جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جو بھی انسانی جسم ہے، یہاں جسم ہوتی ہے روح ہوتی ہے، تو جسم تو ختم ہو گیا پہلا والا، اب روح جو تھی آ گئی. تو سیکنڈ بعثت جو ہے، یہ جو آپ روح کی نا بحث یہاں پر غلط اٹھا رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ یہ وہ ہمارا حلول والا عقیدہ نہیں ہے. وہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے نا، وہ جو ٹرانسمیگریشن ہوتا ہے، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو جنم ہوتے ہیں مختلف، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پنرجنم نہیں پنرجنم نہیں، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بہرحال وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا.
تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں پھر جسم کو مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا، جب آپ جسم کو بیچ میں سے نکال رہے ہیں، جب جسم کو نکال دیا پھر تو ایک منٹ ٹھہریے گا. تناسخ کا لفظ ہے، ری انکارنیشن اس کو کہتے ہیں انگلش میں، تناسخ کا لفظ ہے. تو تناسخ کے نا ہم لوگ قائل نہیں ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم تو نکل گیا حضور کا، تو حضور کی کیا روح مرزا صاحب کے اندر آ گئی؟ نہیں، حضور کی جو روح ہے نا وہ مرزا صاحب کے اندر نہیں آئی، بلکہ مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کی مکمل طور پر، تو مرزا صاحب کا اپنا وجود فنا ہو گیا. یہ میں آپ کو یہ مضمون یہ اس طرح سے سمجھا رہا ہوں، شاید آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، کہ مرزا صاحب نے جب اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھو دیا تو مرزا صاحب کا اپنا وجود ختم ہو گیا. اب وہ جس طرح قرآن مجید میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس مضمون کو نا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اٹھایا ہوا، بڑا گہرا مضمون ہے. اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ایسے اٹھایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جنگ بدر میں کنکریاں پھینکی تو اس کنکریوں کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، کہ جب تو نے وہ کنکریاں پھینکی تھی کفار کی طرف، تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. اس کے اندر بھی اطاعت کا مضمون ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینکی تھی، لیکن اس اپنے نبی کے پھینکنے کو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ میرا پھینکنا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ میں چلی گئی تھی یا اللہ کی روح نبی پاک میں آ گئی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف اطاعت کا مضمون ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں جب وہ خدا کی اطاعت میں کھوئے جاتے ہیں تو ان کا چلنا پھرنا دوڑنا کھانا پینا سونا جاگنا خدا کے لیے ہو جاتا ہے، یا جس کی وہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو وہ بولتے خود نہیں ہیں، وہ خدا کے بلائے سے بولتے ہیں. وہ کھاتے خود نہیں ہیں، وہ خدا کے کھلائے سے کھاتے ہیں. تو جو بھی وہ افعال کرتے ہیں نا، وہ افعال وہ خدا کی طرح منسوب ہوتے ہیں. اس کو ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ لوگ جو بیعت رضوان کے وقت جو تیری بیعت کر رہے ہیں یا جو تیری بیعت کر رہے تھے، وہ تیری بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. اب سب کو پتا ہے، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، لیکن اپنے نبی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ میرا ہاتھ ہے. کیوں فرما رہا ہے؟ وہ فرما اس لیے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت میں کھو گئے تھے اور حضور نے اپنے وجود کو ختم کر دیا تھا، خدا کی ذات میں فنا ہو گئے تھے، ان کا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ ساری تصوف کی اصطلاحیں ہیں. جب کوئی بھی انسان کسی کی اطاعت میں کھویا جاتا ہے نا، وہ ایک فارسی کا شعر ہے نا، فارسی کا شعر ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا، میں تن ہو جاؤں تو جان ہو جا، تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ تو دیگر ہے اور میں دیگر ہوں. یعنی تو جان بن جا، میں تن بن جاتا ہوں، میں تو بن جاتا ہوں، تو میں بن جا، دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے یہ جدا جدا ہے، یعنی ہم ایک ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ اکائی کا مضمون ہے، اطاعت کا مضمون ہے. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو جو محمد بولا ہے نا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو روشن کیا ہے کہ میں حضور کی اطاعت میں اتنا کھویا گیا ہوں کہ میرا اپنا وجود کوئی باقی نہیں ہے، میں محمد بن چکا ہوں. تو یہ اطاعت، جیسے وہ منصور نے کہا تھا ان الحق، اور قوم نے اس کو اٹھا کے سولی پر چڑھا دیا. وہ جو اس نے کہا تھا ان الحق، تو اس نے یہ تھوڑی کہا تھا میں خدا بن گیا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خدا کی اطاعت میں کھویا گیا ہوں اور میرا اب کچھ باقی نہیں ہے، میں خدا ہی خدا ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ محاورے ہوتے ہیں اور اصطلاحوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو احمد کا جو آنا ہے نا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کامل غلام کا آنا ہے اور اس کو احمد کہا گیا ہے، لیکن وہ بہرحال وہ نام حضور کا ہی ہے احمد. جی بھائی جان، میں 2 گھنٹے سے آپ